الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نظير له ولا مثال له ولا مثل له ولا معين له ولا بديل له ولا مشير له ونشهد أن سيدنا وسيدنا ونبينا وشفيعنا وهادينا ومرشدنا ومولانا إمام الأنبياء وسيد الأنبياء وخاتم النبيين في اليقين محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من 1000 شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم من قام في ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم الرمضان والقرآن يشفعان إلى يوم الميزان. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم إن في الجسد لمضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب. صدق الله مولانا العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد.
اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. داغے عرب کی بلبلیں، داغے عرب کی بلبلیں، رنگی نوا کہوں، احمد کہوں، یتیم کہوں، مصطفیٰ کہوں، خیر البشر کہوں، حبیب خدا کہوں. میں ہوں اس فکر میں تو ہے کیا اور میں کیا کہوں. لوگ کہتے ہیں کہ حضرت موسیٰ کلیم ہے، تو وہ ہے کہ رتبہ تیرا سب سے عظیم ہے. خداوند کریم نے اتنا بڑا کرم فرمایا، اتنی بڑی بندہ نوازی فرمائی، اس قدر رحمت فرمائی کہ ہماری زندگی میں لیلۃ القدر، شب قدر کی رات ہمیں عطا فرمائی. رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ، شب قدر کی رات، ختم قرآن کی تقریب شہید، مسجد کا مقام، یہ ساری چیزیں بابرکت ہیں. خداوند عالم نے انسانیت کو نوازنے کے لیے، اس کا بھلا کرنے کے لیے، اس کو فلاح و بہبود تک پہنچانے کے لیے مختلف طریقے رائج فرما دیے. کبھی جمعے کا دن رکھ دیا کہ مانگ میرے بندے کیا مانگتا ہے. کبھی رمضان المبارک کا مہینہ عطا فرما دیا کہ 11 مہینے میں جو تو نے گناہ کیے ہیں ڈھیر جمع کر دیا، اپنے گناہوں کا اتنا بڑا انبار جمع کر دیا کہ زمین و آسمان کے خلا کو پر کر دیا. اور میرے بندے ہاں، اگر تیرے گناہ بہت زیادہ ہے تو میرا کرم کا دریا بھی چھوٹا نہیں. تو مانگتا جا میں دیتا جاؤں، تو دامن پھیلا میں بھرتا جاؤں، تو جھولی پھیلا میں تجھے نوازتا جاؤں. حدیث میں ہے، فرمایا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جب آدمی اللہ کے حضور میں امید کے ساتھ جھولی پھیلاتا ہے، یقین کے ساتھ اللہ کے دربار میں ہاتھ پھیلاتا ہے، ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اللہ پاک یوں فرماتے ہیں کہ پھر اس بندے کا ہاتھ یا اس کا دامن خالی لوٹاتے ہوئے مجھے شرم آتی ہے. اللہ کی ذات بڑی کریم ہے، بہت رحیم ہے، وہ دینے پر بڑا قادر ہے، ہم مانگنے والے بنتا ہے. ہر نبی نے، ہر ولی نے، ہر غوث قطب ابدال نے اسی سے مانگا اور سب کی اسی نے پوری کی. آدم علیہ السلام سے لے کر مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک 1,24,000 انبیاء کرام تشریف لائے، سب نے خداوند عالم کے دربار میں جھولی پھیلائی اور اس نے سب کی سنی. ہر نبی نے اسی سے مانگا، مصیبت آئی پھر بھی مانگا، خوشی آئی پھر بھی اسی سے مانگا. سیدنا آدم علیہ السلام نے اللہ پاک کے حضور میں سر سجدے میں رکھ کر 300 برس تک آنسو بہائے. سیدنا نوح علیہ السلام نے اللہ کا نام لوگوں تک پہنچانے کے لیے 950 سال تک مار کھائے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے چیخا میں مانگا، موسیٰ علیہ السلام نے کوہ طور پہ مانگا، اسماعیل علیہ السلام نے چھری کے نیچے مانگا، ایوب علیہ السلام کا سارا بدن کیڑوں نے کھا لیا مگر پھر بھی پروردگار سے مانگا. یوسف علیہ السلام کنویں میں ہے پھر بھی اللہ پاک سے مانگا. ہر نبی اپنی اپنی مشکلات میں، اپنی پریشانی میں، اپنی بے کسی اور اپنی بے کسی پہ رو رو کر کے اللہ میاں کو پکارتا تھا. کسی نے مچھلی کے پیٹ میں مانگا،
کسی نے جھوپڑی میں لیٹ کر مانگا، کسی کی زخمی زبان تھی، کیڑوں نے کھا کر زبان بھی ختم کر دی مگر پھر بھی اسی سے مانگا۔ کسی نے اس طریقے سے مانگا، امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے، ساری ساری رات روتے ہیں، ساری ساری رات آنسو بہاتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت عالیہ میں پہنچا، آپ نے نماز کی نیت باندھی ہوئی تھی، قرآن مجید کی تلاوت فرما رہے ہیں، کم سے کم کئی سپاروں کی تلاوت فرمائی، تلاوت کرتے کرتے سورت ہود آ گئی جس میں پہلی امتوں کی بربادی کا ذکر ہے۔ مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سانس پھول گیا۔ ابو ہریرہ کہتے ہیں اتنے گھبرائے، اتنی سانس گھٹنے لگی، مجھے یوں معلوم ہونے لگا کہیں آج کالی کملی والے کا آخری وقت نہ آ گیا ہو۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے رمضان المبارک کا چاند نظر آتے ہی مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا رنگ پیلا پڑ جایا کرتا تھا۔ ہر رات کو عبادت میں گزار کے سارا دن روزے کا اہتمام کر کے روزہ دار رہتے۔ صحابہ کرام کو جنگ کے موقع پر رخصت بھی تھی، اجازت بھی تھی، صحابہ کرام نے پھر بھی روزے کو قضا نہ کیا۔ سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کسی سے رمضان کا ایک روزہ چھوٹ گیا اور پھر اس نے اس ایک روزے کے بدلے میں ساری عمر روزے رکھے۔ حضرت علی فرماتے ہیں ایک روزہ چھوٹنے کے بعد 100 سال تک بھی گرمی سردی رات دن سکھ درد میں صبر میں حضر میں 100 سال تک بھی اگر روزہ رکھتا رہے رمضان المبارک سے ایک روزے کی خیر و برکت کو نہیں پہنچ سکتا۔ ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جس کو اللہ پاک نے شب قدر کی عبادت کی توفیق عطا فرما دی، لیلۃ القدر کی توفیق عطا ہو گئی، دعا مانگنے میں رات گزار دی، اللہ اللہ کرنے میں رات گزار دی، تلاوت کرنے میں رات بسر کر دی، خداوند عالم کی حضور میں تسبیح تحلیل کرتے کرتے گزار دی، صلاۃ تسبیح پڑھتے پڑھتے گزار دی، درود شریف پڑھتے پڑھتے گزار دی، استغفار کرتے کرتے رات گزار دی۔ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ اس نے اتنا زیادہ ثواب کما لیا، اتنا زیادہ کما لیا، لیلۃ القدر خیر من الف شہر، ایک رات کے بدلے میں اس کو اجر و ثواب 83 سال 4 مہینے کی عبادت کا ثواب دوں گا۔ ایک رات کی عبادت کے بدلے میں 83 سال 4 مہینے کی عبادت سے متعلق ثواب فرمایا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور جس کی رمضان المبارک کی آخری 10 راتیں عبادت میں گزر گئی گویا اس نے 833 برس کا زمانہ مکمل عبادت میں گزار دیا۔ اور ارشاد ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ پہلی امتوں میں سے کسی کو بھی شب قدر عطا نہیں ہوئی۔ کتنے نبی آئے، کتنے رسول آئے، کتنے پیغمبر آئے، کتنے بھی اللہ کے برگزیدہ پیغمبر تشریف لائے، کسی امت کو لیلۃ القدر عطا نہیں ہوئی، کسی امت کو شب قدر کی رات نہیں ملی۔ حضور فرماتے یہ میری امت کے لیے خاص انعام ہے۔ اور یہ انعام ہوا کیسے؟ اس کا سبب کیا بنا؟ علماء کرام نے یوں لکھا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹھے بیٹھے یوں سوچا کہ پہلی امتوں کے لوگوں کی عمر ہزاروں سال، 500 سال، کئی سو سال عمر ہوا کرتی تھی ایک ایک امتی کی، اور حضور نے دیکھا کہ میری امت کی عمر 60 سال 65 سال 50 سال سے زیادہ نہیں، تو یہ ان امتوں کے مقابلے میں قیامت میں عبادت کے میدان میں شرمندہ ہوں گے۔ میرا امتی ان امتیوں کے مقابلے میں شرمندہ ہو جائے گا کیونکہ عمر کم ہے، اگر رات کی عبادت بھی کرے پھر بھی مقابلہ نہیں کر سکتا۔ اللہ نے فرمایا میرے محبوب غم نہ کر، اگر تیری امت کی عمریں کم ہے، اگر تیری امت کے لوگوں کی عمر کم ہے، زندگی کم ہے، حیاتی کم ہے، میں تیری امت کو رنگ دوں، ان کو ایک رات ایسی دوں گا جو 1000 مہینے سے زیادہ افضل ہے۔ مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا بنی اسرائیل کا ایک آدمی 1000 مہینوں تک اللہ کی راہ میں جہاد کرتا رہا،
اس کا ذکر کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل مبارک میں خیال آیا میری امت محروم رہ گئی، نہ ہزاروں مہینے کی عمر ملے، نہ اتنا عبادت کر سکے۔ اللہ پاک نے فرمایا لیلۃ القدر خیر من الف شہر، اور میرے محبوب گھبرانا کم نہ کر، میں تیری امت کو ایک رات ایسی عطا کروں گا جو 83 سال 4 مہینے کے مقابلے میں ایک رات بن جائے گی۔ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا زکریا علیہ السلام، ایوب علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام، یوشع علیہ السلام یہ اللہ کے پیغمبر ہیں، انہوں نے اتنی عبادت کی، اتنی ریاضت کی، اتنی محنت کی، 80 برس کا چپل جھپکنے کے برابر بھی اللہ کی یاد سے غافل نہیں ہوئے۔ 80 سال عبادت کی، فرض آنکھ کی فرض جھپکنے کے برابر بھی غفلت نہ آئی۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو رنگ آیا، میری امت اتنی عبادت کیسے کرے؟ فرمایا میرے نبی گھبرانا، اگر کسی کو 10 سال کی 10 راتیں مل گئی تو ان کے لاکھوں کے مقابلے میں زیادہ بہتر ہو جائے گا۔ اور شب قدر ایسی نام والی رات ہے، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر، میں نے اس رات میں قرآن مجید عظمت والی کتاب، شان والی کتاب، دستور والی کتاب، نصب العین والی کتاب، قانون خدا بندی، تعزیرات الہی، کلام الہی کو لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر اسی رات میں اتارا ہے۔ وما ادراک ما لیلۃ القدر، اور آپ کیا جانے، آپ کو معلوم بھی ہے وہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح، اترتے ہیں اس رات کو فرشتے۔ اب اس میں آتا فرمایا نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اللہ پاک کا حکم لے کر جبریل امین ایک فرشتوں کی فوج لے کر اترتے ہیں اور اعلان کرتے ہیں جاؤ اس رات میں پھیل جاؤ، پوری دنیا میں پھیل جاؤ، سمندروں میں پھیل جاؤ، پہاڑوں میں پھیل جاؤ، صحرا میں پھیل جاؤ، بستیوں میں چلے جاؤ، شہر کے گھر گھر کا چکر لگاؤ، جو آج کی رات میں قرآن مجید کی تلاوت کر رہا ہے، جو ذکر خیر کر رہا ہے، جو دعائیں مانگ رہا ہے، جو اللہ اللہ کر رہا ہے، فرمایا او فرشتوں اس رات میں کالی کملی والے کا جو امتی مرد عورت اس رات میں عبادت میں مشغول رہ جاؤ، ان کے لیے استغفار کرو۔ اور جبریل امین فرشتوں کو حکم دیتے ہیں کہ آج کی رات میں ذکر کرنے والوں کے ساتھ مصافحہ کرو، ان کی دعاؤں پہ آمین کہو۔ حدیث میں آتا فرمایا نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اللہ پاک عرش عظیم سے آسمان دنیا پر نزول فرماتے ہیں اور ندا کرتے ہیں، اور میرے بندے ہے کوئی جس کی روزی میں کمی ہو، آج جھولی پھیلائے میں فراخ کر دوں۔ ہر من مستدرک ہے کوئی روٹی مانگنے والا اس کی روٹی بڑھا دو، ہر من مستغفر ہے کوئی گناہوں میں ڈوبا ہوا، ہے کوئی جس کو فجور کی دریا میں ڈوبا ہوا، ہے کوئی گناہوں کے ڈھیر والا، ہے کوئی بدعمال، ہے کوئی روٹیا جو آج توبہ کرے، جو آج ندامت کے آنسو بہائے، جو آج اپنے رب کے سامنے توبہ کرے۔ ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ پاک فرماتے ہیں اور میرے بندے میں تجھے دینے کے لیے آ، تو لینے کے لیے آ جا۔ ہے کوئی ایسا بیمار جس کو ڈاکٹروں نے لا علاج کر دیا ہو، جس کو حکیموں نے جواب دے دیا ہو، جس کو طبیبوں نے لا علاج قرار دے دیا ہو، جس کے گھر والے بھی گھبرا چکے ہو، جس سے محلہ بھی پریشان ہو چکا ہو، فرمایا آج مجھ سے مانگی میں اس کی بیماری کو دور کر دوں۔ ہے کوئی پریشان حال آج مجھ سے مانگی اس کی پریشانی کو دور کر دوں۔ ہے کوئی مصیبت ادا آج مجھ سے سوال کرے اس کی مصیبت کو دور کر دوں۔ اللہ پاک آسمان دنیا پر تشریف لاتے ہیں، فرشتوں کی فوج کو دنیا میں بھیجتے ہیں، مگر امت کا حال دیکھو اس رات میں بھی مانگنے کی آواز آتی ہے۔ بس یقین کی بات
فما من قام في ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. جو اس رات میں کھڑا ہو کر یا بیٹھ کر عبادت کرے یقین کے ساتھ اللہ پاک میرا ایک ایک لفظ سن رہا ہے، میرے ایک ایک سانس کو دیکھ رہا ہے، میری ایک ایک نیکی کو دیکھ رہا ہے. انسان فرمایا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے پچھلے گناہ سارے معاف کر دیے جاتے ہیں شب قدر کی برکت سے، لیلۃ القدر کی برکت سے اللہ پاک اس کے گناہوں کو مٹا دے. امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ساری عمر مبارک میں رمضان المبارک میں اعتکاف فرمایا، شب قدر کی تلاش کی، جستجو میں رہتے تھے، ساری رات بیداری میں گزارا کرتے تھے تاکہ شب قدر کی عبادت نصیب ہو جائے اور حاصل ہو جائے. 1,24,000 انبیاء کرام نے شب قدر کے لیے ساری عمر رو رو کے گزار دی کہ کب نصیب ہوگی، کب نصیب ہوگی. اتنے خوش نصیب تھے وہ لوگ جو اس شب قدر کی رات کے بارے میں خود فرماتے ہیں کہ ساری عمر میں کبھی قضا نہیں، کم سے کم مغرب کی نماز، عشاء کی نماز، فجر کی نماز، یہ تینوں نمازیں جماعت کی ادا کی جائے، تکبیر اولیٰ کے ساتھ ادا کی جائے. حضور فرماتے ہیں اس کی رات پھر بھی عبادت میں شمار ہو جاتی ہے. ان تمام چیزوں پہ یقین صحابہ کرام نے اپنایا اور اس کا عملی نمونہ بن کر بکھرایا. ان کو جو مصیبت آئی، جو پریشانی آئی، صحابہ کرام نے خندق پیشانی کے ساتھ اس کو جھیلا اور برداشت کیا. ٹکڑے ہو گئے صحابہ کرام کے، سیدھے تو بن گئے مگر حضور کا دامن نہیں چھوڑا. کتنی بھی پریشانی آئی، بھوک آئی، پریشانیاں آئی. حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ہمیں بعض وقت 15 دن تک جنگ کے موقع پر، جہاد کے موقع پر 15 یوم تک روٹی کا ٹکڑا دیکھنا نصیب نہ ہوا. خود سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی گھر کی حالت یہ تھی، جو کاٹا ہوا کرتا تھا، چھلنی نہیں تھی، حالت چھاننے والی کوئی چیز نہ تھی.